ہاں جناب عثمان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے حسن بھائی؟ الحمد للہ رب العالمین۔ بگ فین حسن بھائی۔ اب میں تھینک یو۔ کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ کہاں ہیں؟ میں برمنگم میں ہوں حسن بھائی۔ اللہ آپ کو سلامتی عنایت فرمائے عثمان بھائی، حکم کریں، کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ سب سے پہلے تھینک یو کرنا تھا، آپ کی جی، وجہ سے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت پہلے بھی تھی، لیکن بہت الحمد زیادہ للہ، بڑھ گئی، الحمد معرفت للہ۔ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ نے انٹروڈیوس کرایا، بہت زیادہ تھینک یو سو مچ۔ عثمان بھائی کا تھینک یو سو مچ۔ اور ایک دو کویسچن تھے حسن بھائی۔ جی جناب، حکم۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو اہل سنت کی حدیث ہے، ان میں کانٹراڈکشن کیوں آیا؟ اور اگر کانٹراڈکشن آیا ہے تو انہوں نے فضائل والی حدیث کیوں لی؟ دوسری حدیث پڑھ کے بھی ان کا عقیدہ چینج کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ ان کی احادیث جو ہے نا، وہ تو لمبی تاریخ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد یہود کے سنت پہ چلو گے۔ یہودیوں کے ہاں بھی یہی ہے کہ ان کے پاس ایک تورات ہے، جو مکتوب تورات ہے، ریٹن تورات ہے، اور ایک اورل تورات ہے جس کو وہ تناخ کہتے ہیں۔ اور جو اورل تورات ہے یعنی شفاہی تورات، زبانی تورات، یہ سینہ بسینہ نقل ہوتی تھی، اور اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں اور آمین وغیرہ وہ نقل کرتے تھے، اور یہ کئی سو سال تک نہیں لکھی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ تم میرے یہودیوں کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تو یہودیوں نے ہر طرح کی بری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے تناخ میں نسبت دی ہے۔ اس میں ہر قسم کی، یعنی وہاں پہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو اب نہیں کہہ سکتے، وہاں موجود ہے۔ اسی طرح اہل سنت کی جو روایات ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے رجوع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جو صحابہ ہیں یہی ہمیں بتائیں گے نا۔ وہ صحابہ کے پاس بھی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ لوگوں کو سنت سکھایا جائے۔ وہ جب کوئی موقعیت ہوتی نا، کوئی موقع ہوتا، تو وہ کوئی حدیث سنا لیتے تھے لوگوں کو۔ یعنی تاریخ میں ایسا کوئی پروگرام آپ کو نہیں ملتا کہ صحابہ نے کہا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے ان کے حالات زندگی دیکھے، ان کے کلمات سنے، تو آئیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سناتے ہیں یا اس کو لکھتے ہیں۔ ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ صحابہ اپنا زندگی کرتے تھے، اپنا وہ کام کرتے تھے، بھئی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ کبھی کسی سے کوئی واسطہ پڑا تو اس نے کچھ سنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ کھو گئیں، کیونکہ صحابہ نے لوگوں کو موقع ہی نہیں آیا کہ لوگوں کو سنائے، یا خود صحابہ نے نہیں سیکھا تھا۔ اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحابہ نے سب کچھ دیکھا ہو اور صحابہ نے سب احکام سیکھے ہوں، اس طرح نہیں تھا۔ اور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کیا تھا کہ ان کے بعد جو ان کا وصی ہے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، سب احکام، سب نور ان کے پاس موجود ہے۔ تو بڑا فرق ہے اہل بیت علیہ السلام کے علم میں اور صحابہ کے علم میں۔ اور بہت سارے صحابت ہیں جو وہ دنیا پرستی کی وجہ سے، معاویہ ایک صحابی، عمرو بن العاص ہے، یہ اپنی سیاست کے لیے انہوں نے احادیث گڑنا بھی شروع کیا تھا، اور دوسروں کو انعام بھی دیتے تھے کہ اگر تم عثمان کی فضیلت میں حدیث لے کے آؤ تو تمہیں اتنا پیسہ ملے گا، اور اگر تم مولا علی علیہ السلام کے منقصت اہل بیت علیہ السلام کے نقصان میں، ان کے ضرر میں کوئی حدیث لے کے آؤ تو اتنا ان کو پیسے ملیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کرتا ہے تو اس کا جو بیت المال سے پیسے ملتے ہیں وہ کاٹا جائے، اور ان کو ان کی شہادت قبول نہیں کیا جائے، اور ان سے دربار دشمنی کر لے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور یہ صحابہ کے بعد جو ہے تابعین کا دور آیا، یہ طریقہ کار چلتا گیا، تو بہت سارے احادیث جھوٹی بنائی گئی سیاسی مصلحت کے پیش نظر، کیونکہ دربار جو ہے پیسے دیتے ہیں، جو لوگ فضیلت سنائیں، فضیلت ابو بکر عمر کی فضیلت میں حدیث سنائیں، یا عثمان کی فضیلت میں، یا معاویہ کی فضیلت میں، یا اہل بیت علیہ السلام کے ضرر میں، تو یہ ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو دربار میں ان کو مقام ملتا ہے، ان کو پوسٹیں ملتی ہیں، ان کو امام جمعہ بنایا جاتا ہے، ان کو قاضی بنایا جاتا ہے، ان کو گورنر بنایا جاتا ہے، بیت المال سے ان کو ان کے وظیفے ملتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ اس طرح، اور یہ یعنی یہ سب اورل تھا، اورل یعنی شفاہی، زبانی طور پہ احادیث نقل ہوتی ہیں۔ مسجد میں آئے، کوئی خطبہ سنا رہا ہے تو اس میں احادیث سنا دی، دربار کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری باتیں۔ تو لازمی بات ہے کہ دربار جب کوئی خطبہ دیتا ہے، کوئی حدیث نقل کرتا ہے، وہ سب جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اگر ایک آدمی سب جھوٹ سنا دے تو پھر کوئی اس کے بات پہ اعتبار نہیں کرے گا نا۔ جو آدمی لوگوں کو دھوکہ دینا، مثلا دھوکہ دینا چاہتا ہے، وہ
وہ کوئی بیوقوف ہوگا جو جھوٹ پہ جھوٹ بنائے گا، اس طرح تو نہیں ہوگا نا. وہ بہت ساری صحیح باتیں بتائے گا کہ بھائی میں نے ابو ہریرہ سے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اس طرح جاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس طرح کھاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ سورہ پڑھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ پڑھو تو اتنا ثواب ہے. وہ صحیح بتائے گا، لیکن بیچ میں وہ آخر میں کچھ مارے گا نا اپنی فائدے کی بات. کیونکہ اگر سب جھوٹ بولے تو پھر کوئی اس پر لوگ نہیں سنیں گے نا، کوئی دھوکہ نہیں کہے گا. اور یہ طریقہ آپ سن لیں کہ نسل بنسل چلتا گیا، جنریشن آفٹر جنریشن. اور احادیث نہیں لکھی جاتی تھی کہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اور لوگوں کی یہ جرأت بھی نہیں ہوتی تھی نا کہ جو احادیث حکومت کے خلاف ہو، یا مثلا معاشرے میں لوگ رہتے تھے وہاں پہ تعصب بڑا ہوتا تھا. ابھی آپ سمجھتے ہیں نا لوگ متعصب ہیں. جب آپ جاتے ہیں مثلا اہل حدیث کے مدارس میں جاتے ہیں، اہل حدیث کا جو محلہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ جو ہے نا اہل حدیث کے طور پہ نہ چلے نا تو لوگ آپ کو ایسے نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، یہ آدمی غلط ہے. اور اگر وہاں پہ آپ رہیں، مثلا ایک دفعہ آپ وزٹ کرتے ہیں نا ان کے محلے پہ، وہ الگ بات ہوتا ہے، ان کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی رہائش ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ سب کیا ہے، اہل حدیث ہیں سب وہاں پہ، تو پھر وہاں پہ آپ کو رہنا مشکل ہوگا، ان سے آپ مخالفت نہیں کر سکیں گے. یعنی آپ کی اگر جو اندر کی باتیں بھی ہیں نا ان کو ناراض نہ ہو جائیں اس طرح، وہ نہیں آپ ظاہر نہیں کریں گے. تو اس زمانے میں ابھی تعصب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان میں مولویوں کی تعصب ہے، اس زمانے میں تعصب بڑا شدید تھا. یعنی اگر آپ دوسری صدی میں چلے جاتے سنہ 140 150 160 170، اس زمانے میں جہالت مسلمانوں میں اور تعصب بہت شدید ہوتا تھا. کس کے خلاف؟ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اور اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے خلاف تعصب بڑا شدید ہوتا تھا جہالت کی وجہ سے. اور شیخین کی فضیلت سنانے کے لیے اس کی بڑا وقت. اور اس زمانے میں بہت سارے علماء تھے، روات احادیث تھے جو حقیقت کو جانتے تھے، اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا زندگی کرنا اور باتوں کو نقل کرنا. اور وہ اکثر اسی تعصبات کی وجہ سے وہ معاشرے میں علمی معاشرے میں ان کا مقام نہیں بنتا تھا، کیونکہ لوگ ان پہ ٹپے لگاتے تھے نا. یا مثلا سفیان ثوری ہے، اس طرح اوزاعی ہے، یہ لوگ کہتے تھے بھائی فلانی شخص جو ہے وہ بدعتی ہے، یا صحابہ کے متعلق وہ اچھی نظر نہیں رکھتا، یا وہ رجعت پہ عقیدہ رکھتا ہے، یا وہ رافضی ہے. پھر بات ختم، ٹپا لگ گیا تو پھر اس کے حدیث نقل نہیں ہوتی. تو اہل سنت کا جو پھر یہ چلتا گیا طریقہ کار. جب سنہ 200 آیا 220 کتابیں لکھنے شروع ہو گئے نا، جیسے بخاری مسلم یا احمد حنبل کی کتابیں، ترمذی وغیرہ. تو اس زمانے تک جب پہنچا نا تو یہ سینسرشپ کا ایک اور جھوٹی احادیث فیبریکیٹ کرنے کا ایک بہت لمبی پروسیس کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کو کانٹرڈکشن بہت ملے گا، اور اس میں مسنگ پارٹس بہت ملیں گے کہ بہت ساری اہم باتیں ہیں وہ نہیں ہے. مثلا اذان پہ ایک حدیث بھی نہیں ہے جو ان کے پاس حدیث ہے اذان پر، سب جو ہے نا اس کے اذان کے الفاظ اور ہیں. یہ ابھی جو مسلمان اذان دیتے ہیں نا، اہل سنت کے پاس حدیث نہیں ہے اس پہ. یا مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، ان کے پاس مثلا اس طرح واضح احادیث کی جس طرح ہونی چاہیے نہیں ہے. اور قرآن مجید کی تفسیر ہے مثلا، اس احادیث کچھ بھی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مغازی ہیں، جنگوں پہ وہ گئے ہیں، ان جنگوں میں کیا ہوا ہے ان میں احادیث ان کے پاس بہت کم ہے، وہ نہایت ہی کم ہے. مکے کے حالات کیا ہیں، مثلا 13 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس زمانے میں انہوں نے کیا کہا، وہ احادیث نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی مسنگ پارٹس بہت زیادہ ہیں. خطبے کو ایک خطبہ بھی نقل نہیں کیا. اہل سنت کی کتابوں میں ایک خطبہ بھی نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا خطبہ. یعنی وہ ہمیشہ روزانہ اسپیچ دیتے تھے نا، اسپیچ کو یہ حجت الوداع کی جو خطبۃ الوداع ہے یہ نقل نہیں ہے. یہ مختلف احادیث جو نقل ہوئی نا خطبہ، ان سب کو کسی نے بعد میں ملا دیا، خطبۃ الوداع بن گیا. وَإِلَّا خطبۃ الوداع ان کے پاس پورا خطبہ کوئی نہیں ہے. تو اس طرح ان کے احادیث جو ہے نا، یہ اگر آپ ان کے حدیث کے تاریخ میں چلے جائیں، ان کے احادیث نہایت ہی غیر معتبر ہیں. اور جس چیز کو یہ صحیح کہتا ہے نا وہ نہایت ہی غیر معتبر ہوتا ہے. اب اس کی دلائل کیا ہیں کہ ان کا احادیث کریڈیبل نہیں ہے، غیر معتبر ہیں. اور جس چیز کو یہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ یہ کس کو صحیح کہتے ہیں نا، یہ جرح و تعدیل پہ چلتا ہے ان کا کام کہ فلانی مجروح ہے. یہ جب جرح کرتے تھے نا، ان کے جرح اکثر جو ہوتا تھا تعصب کے بنا پر ہوتا تھا. ایک شخص ہے مثلا ابھی ہمارے زمانے میں دیکھیں نا، ایک شخص مولوی ہے، دیوبندی ہے، اگر وہ دیوبندیوں کے عقیدے کے مطابق بات کرے
اور مثلا شیعوں پہ تان کرے، بریلویوں پہ تان کرے، تو وہ اہل حدیث، وہ آپ ان کے دیوبندی جو اس کی تعریف کریں گے نا، اگر وہی شخص انصاف کرے اور کہہ دے کہ بھئی اس مسئلے پہ بریلوی حق پر ہے، اس مسئلے پہ اہل حدیث حق پر ہے، اس مسئلے پہ ابو حنیفہ کے فتوے کو میں نہیں مانتا، تو دیوبندی اس کو تو ہر طرح کی بات کریں گے نا، یہ بدعتی ہے، یہ بھئی یہ کافر ہے، یہ جاہل ہے. یہ اس لیے نہیں کہتے کہ بھئی یہ واقعا جاہل ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں اپنے تعصب کے بنا پر. تو اس زمانے میں یہ ان کے جو جرح و تعدیل کا یہ کوئی منصفانہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ واقعا مثلا تعریف اگر کسی کی ہے ان لوگوں نے واقعا وہ عدل و انصاف کے بنا پر، اور اگر کسی کی جرح ہوئی ہے تو وہ بھی اسی طرح نہیں، بالکل اس طرح نہیں ہے. ان کا جرح و تعدیل اسی بات پر ہے کہ بھئی جو میرے عقیدے کے مطابق بات کرے گا نا وہ اچھا آدمی ہے، وہ بڑا ہی بہت علامہ، بہت ماشاءاللہ حافظ ہے. اور جو جو چاہے وہ جتنا ہی وہ مثلا وہ شراب، ان کے محدثین بڑے بڑے شرابی ہوتے تھے، شراب وہ نشے میں آ کے وہ حدیث سناتے تھے لوگوں کو، لیکن بڑے ان کی تعریفیں ہیں، بڑی تعریف، آخر میں کہتے تھے یہ نشے میں سناتے تھے. ٹھیک ہے نا، کیوں کہ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق تھا. اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو، جتنا وہ باتقوا آدمی ہو، جتنا بڑا عالم ہو، اس کی حدیث چھوڑیں گے، اس کو لعنت کریں گے کہ بھئی یہ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتا، یا یہ مثلا فلان مسئلے پہ ہمارے یہ ان کے جو اجر و تعدیل ہے، یہ اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اوکے، تو ان کے احادیث، جس حدیث کو یہ صحیح بھی کہتے ہیں نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو آپ کی جو بات ہے کہ ان کا حدیث میں کنٹرڈکشن کیسے آیا ہے اور اس میں فضائل کہاں سے آگے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ حسن بھائی، تھینک یو. اوکے، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف